محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم. وعن عمرو بن شعيب النبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد، وأول فسادها البخل والعمل. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان كلام آخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومما ملكت أيمانكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آج کے اس اجلاس سیرت کانفرنس کی دوسری میٹنگ، آج بھی یہ اجلاس سیرت کانفرنس منعقد ہو رہا ہے. شیخ الحدیث محتمم دارالعلوم دیوبند، امیر الملہ نمونہ سلف، ہم سب کے مخدوم محترم، میرے استاذی المبجل حضرت مفتی صاحب کی صدارت میں اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، قراء، حفاظ، ذمہ داران جمعیت علماء بنارس اور ہمارے سامنے موجود بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سیرت کانفرنس کے عنوان پر جلسے کا انعقاد انتہائی مبارک قدم ہے، اس لیے کہ سیرت پاک اور اسوہ نبوی وہ منبع ہے جس سے اسلامی معاشرے کی ساری سعادت کے چشمے پھوٹتے ہیں. آپ سعادت چاہتے ہیں اور اس چشمے سے سیراب ہونا چاہتے ہیں تو اس عنوان سیرت کانفرنس کے ماتحت ہم جمع ہیں. یہ ایک مبارک ترین قدم ہے. قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا: یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها. جس دن یہ زمین بیان کرے گی، اس لیے بیان کرے گی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ بیان کرے جو کچھ ہوا. اس سرزمین کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی آیات، احادیث پاک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، کردار، اخلاق حمیدہ کے بیانات آپ سن رہے ہیں. قرآن کے مطابق کل یہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ اس نے یہاں پر یہ نیکی انجام دی. مستحق مبارکباد ہیں جمعیت علماء بنارس کے تمام ذمہ داران، اراکین،
تمام کے تمام جد و جہد محنت کوشش کرنے والے محبین، کسی طرح کی تگ و دو کرنے والے مستحق کے مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس سیرت کانفرنس کے عنوان پر سب کو جمع کر کے ہمارے سامنے یہ موقع فراہم کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم سنیں، اور کس جذبے سے سنیں، اسے ناظم اجلاس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، خوشبختی میرے لیے ہے کہ سیرت کے عنوان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں سے کسی بھی قول کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور کل یہ کہہ سکوں بلغوا انی ولو آیا کے تحت یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، اس طرح انگلی کٹا کے شہیدوں میں شمار ہو جاؤں، یہ تو ان لوگوں کی برکت ہے، محنت و جد و جہد۔ حضرات، اب اس موقع پر ہمارا جمع ہونا کس جذبے کے تحت ہونا چاہیے؟ قرآن نے کہا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید، توقع، یقین رکھتا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے عمل صالح کرے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ یہی سیرت پاک کے ذریعے سے جو بیانات آنے والے ہیں، جو روشنی ملنے والی ہے، جو رہنمائی کی جائے گی، جو مشعل راہ پیش کی جائے گی، وہی حسن عمل ہے، اور اسی کا نام صالح عمل ہے، نیک عمل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور سیرت کے مطابق ہے تو وہ حسن عمل ہے، عمل صالح ہے، اور اگر ہم نے اپنی طبیعت سے اس کے اندر اپنی من چاہی کو ڈال دیا تو وہ ناقابل قبول اور مردود ہے، چاہے جتنی مشقت بھی اس عمل میں کر لی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا ما لیس فیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہماری طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، جس کا دین ہماری طرف سے شمار دین میں نہیں تھا، اس نے کتنی ہی خوبصورت طریقے سے کوئی عمل پیش کر دیا، وہ ناقابل قبول ہے، وہ منہ پر مار دیے جانے کے لائق۔ اس لیے عمل صالح کب ہوگا؟ فرمایا عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ ایک عبادت کی نیت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سننا سنانا عبادت ہے۔ اس عبادت کے اندر ہمیں اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے، نام و نمود، شرک، ریاکاری، شہرت، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو عبادت کے اندر فرمایا گیا کہ اگر ہم نے عبادت میں بھی کسی کو شریک کر لیا تو کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جاؤ اسی سے ثواب لے لو جس کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا۔ حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا گیا جس نے نماز پڑھی اور اس نے دکھاوے کے کام کیا تو وہ اس نے شرک کر دیا، یعنی ریاکاری کی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ہم خاص کریں، اپنے جذبے کو ہم پاک کریں، خالص جذبے کے ساتھ بیٹھیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت، خیر کا باعث بنے گی۔ حضرات،
میں بےحد شکر گزار ہوں اپنے ان تمام مہمانوں کا جو باہر سے اس موسم کے اندر دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کے پیغامات تفصیل سے انشاءاللہ سنیں گے۔ ہم ان کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اپنے سامعین کا شکر گزار ہوں کہ یہ کام کا وقت ہے، مصروفیت کا وقت ہے، بازار جانے آنے کا وقت ہے، لیکن سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ کے جذبے کی میں قدر کرتا ہوں۔ یہ آپ کے اندر ایمان ہے، جوش ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اسی علامت کی بنیاد کے اندر اس موسم کے اندر آپ نے سب کام کو خیر بات کہا اور یہاں پر تشریف لے آئے۔ آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو بہت صاف کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے قلب کے جذبے کو، ارادے کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ اعمال یہ سیرت کے مطابق ہے، سنت نبی کے مطابق ہے، اسوہ رسول کے مطابق ہے، تو واقعی یہ قابل قبول ہے، اجر و ثواب ملے گا۔ اور ایک عمل بھی اللہ کو پسند آ گیا کہ زندگی سوارت ہے، ورنہ اس کے خلاف پوری زندگی ہم عمل کرتے رہے اور سیرت کے مطابق نہیں رہا تو وہ عطارت ہے، بیکار چلا جائے گا، سوارت نہیں ہو پائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پاک اور 2 حدیث پڑھی۔ آیت پاک یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب غزوہ احد کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نفری تیر انداز کی ایک جماعت کو متعین فرمایا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی تھی کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، ہماری جیت بالکل کھلی ہوئی نمایاں نظر آئے، یہ جگہ نہیں چھوڑنا ہے، جس کو جبل رمات کہا جاتا ہے۔ لیکن آپس میں کچھ حدیث پاک کے سمجھنے میں آپس میں رائے میں اختلاف ہوا، جگہ چھوڑ دی گئی، افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ اس ماحول کے اندر صحابہ اکرام آپ سے کٹ کر آگے جانے لگے۔ قرآن کی آیت اتری، اعلان کسی نے اڑا دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، کچھ حالات ایسے آ گئے تھے۔ قرآن اترتا ہے، وما محمد الا رسول، آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہی ہیں، نہیں ہے محمد مگر رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام گزر چکے، آپ تو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والمرسلین ہیں۔ اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے، جو سب گزر گئے، تو آپ کے اوپر بھی اگر وفات ہو جاتی ہے، افیماتا، اگر آپ دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، او قتلا، یا آپ شہید کر دیے جاتے ہیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پچھلے پاؤں پھر جاؤ گے؟ آپ نے پوری زندگی بچپن سے جوانی تک، جوانی سے 40 سال تک، نبوت کے ملنے سے 13 سال مکے میں، مکے کے بعد 10 سال مدینے کے اندر گزارے۔ آپ نے جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا، اگر آپ دنیا میں نہیں رہے تو کیا ہم آپ کی شریعت سے، آپ کے لائے ہوئی سنت سے، آپ کے اقوال افعال
افعال، کردار اور احوال سے منہ پھیر لیں گے، پیچھے پلٹ جائیں گے، یہود و نصارہ کی تہذیب کو اختیار کر لیں گے، قرآن ڈانٹ پلاتا ہے افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اور اگر ایسا کر لیں گے تو کس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو آدمی اس طرح منہ موڑ کر پیچھے ایڑی کے بال چلا جائے گا تو سمجھ جاؤ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ نہیں، وہ تو اللہ ہے۔ ساری کائنات اگر سجدے میں پڑ جائے اس کی الوہیت کے اندر کوئی اضافہ نہیں، پوری کائنات کا فرد فرد شرک میں مبتلا ہو جائے اس کی ربوبیت کے اندر کوئی فرق نہیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں کو اللہ بہترین ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ شکر کیا ہے؟ آقا آئے، قرآن آیا، نسخے کیمیا آیا، رشد و ہدایت کا سامان ہمارے سامنے ملا، زندگی گزارنے کے اصول ملے، اللہ کو پہچاننے کا طریقہ ملا، اللہ کی رضا کا سامان ملا، اور ہمیں زندگی اس طریقے پر گزار کر جنت میں داخلے کا سامان، اور آپ کی یہ کتاب، اس کتاب پر کیسے چلنا جائے، کیسے عمل کیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ زندگی نمونہ ہے، سیمپل ہے ہمارے لیے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اس اسوہ حسنہ سے کسی کو مفر نہیں ہے، قائدین ہو، متبعین ہو، حکام ہو کہ محکومین ہو، مرشدین ہو کہ مریدین ہو، سب کو اسی کے اندر، اسی دائرے میں رشد ہدایت ملے گی۔ اس سے ہٹ کر کسی کو ہدایت اور رشد نہیں مل سکتی۔ تمام اقتصادیات ہوں، تمام اخلاقیات ہوں، تمام انسانی تعلقات ہوں، تمام معاشرتی معاملات ہوں، حتیٰ کہ بین الاقوامی روابط کے جملہ میدانوں کے اندر اگر کہیں کامیابی حقیقی مل سکتی ہے تو اسوہ حسنہ کے اندر مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ حقیقی کامیابی کا محور، اس کا منبع، اس کا مرکز یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تفصیلات حضرات علماء کرام کے ذریعے آپ 5 منٹ میرے پاس۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم اخیر آپ کا زمانہ ہے، کسی بھی قول کو پیش کر دیا جائے سیرت ہے۔ دوشنبہ کا دن ہے، فجر کی نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت بڑی ٹیم اسوہ رسول کی موجود ہے۔ فجر کے وقت آپ پردہ ہٹاتے ہیں، مسجد میں جا نہیں پاتے، آخری دن زندگی کا ہے، آپ تبسم یضحک، تبسم فرماتے ہیں کچھ زہد کے ساتھ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو احساس ہوا کہ چیک ہٹا کر آپ مسجد میں نمازیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فرحم، خوشی کی مارے قریب تھا کہ لوگ نماز کو چھوڑ دیں، توڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار بیدی ان اتموا صلاتکم، دست مبارک سے اشارہ کیا کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو پوری کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے، وَأَرْخَ السِّتْرَ، پردے کو آپ نے ڈال دیا۔ بیماری بڑھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس میں ہیں،
آپ پر زہر جو آپ کو دیا گیا تھا خیبر میں اس کا اثر شروع ہوا۔ فرمایا بڑے کرب کے ساتھ، عائشہ علم الطعام الذی اکلت بخیبر، خیبر میں جو میں نے کھانا کھایا تھا اس وقت اس کھانے کے زہر کے اثر سے ایسا لگ رہا ہے اوان وجدت ابہرا، میں انقطاع شہر رکھ کے کٹنے کو محسوس کر رہا ہوں۔ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ پاس میں کھڑی ہیں، کہتی ہیں واہ کربا ابا، ابا جان آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پر، تیرے والد پر کوئی کرب نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ کا سر مبارک راسہ مستند الی صدری، آپ کا سر مبارک میرے سینے سے لگا ہے۔ ایک روایت فرماتی ہیں بین سحری و نحری، میرے پھیپڑے اور میرے حلق کے درمیان کے آپ کا سر مبارک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے بین حاقنتی و ذاقنتی، حاقنہ کہا جاتا ہے، ذاقنہ یہاں کہا جاتا ہے، حاقنہ یہاں کہا جاتا ہے، اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ببرحتن، آپ کی آواز انتہائی بھاری ہو جاتی ہے، آپ اور سے کچھ سن رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اخیر میں آپ نے بہت سے پیغامات دیے، ایک پیغام میں نے آپ کے سامنے صرف رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ایک کٹورا وہاں پر ہے، رفی رقبۃ وعلبۃ ماء، وہاں پانی رکھا ہوا ہے۔ پانی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یدخل بیدی فی الماء، پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پسینہ اس طرح آپ سر پر پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہوئے کہتے ہیں انا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کے لیے بڑے شدائد، بڑی شکتیاں ہیں۔ اسی طرح پوچھتے جا رہے ہیں، یہ کہتے جا رہے ہیں، اتنے میں آپ نے دست مبارک کو اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آپ نے کہا پھر رفیق الاعلیٰ، ہاتھ لٹک گیا، ومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقنتی و ذاقنتی، فرماتی ہیں ہم یان اسی طرح آپ کی روح نکل گئی، آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، قرآن ہمارے درمیان چھوڑ دیا آپ نے جو ہمارے لیے کافی ہے، آپ نے اپنی شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنی سنتوں کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنے اقوال اور افعال کردار حسنہ کو آپ نے چھوڑ دیا، اب ایک ٹیم آپ نے 1,00,000 کی پیدا فرما کر چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو میں نے پڑھی وہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں آپ کے آخر کلام میں تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز یہ وہی نماز ہے جو معراج میں بطور تحفہ کو ملے تھی، جس پر ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے ہیں، اور آقا آخری جات آپ نے 4-5 ارشاد فرمائی تھی، اس میں یہ ہے۔ اور نماز سے مراد کیا ہے؟ نماز سے مراد جملہ عبادات، جملہ حقوق اللہ، آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ماتحت جو غلام ہیں ان کی رعایت، ان کی نگرانی تمہاری ذمہ داری ہے، وہ غلام ہو
ماتحت ہوں، ان کا کھانا پینا، ان کی تعلیم تعلم، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو الصلاۃ میں وما ملکت ایمانکم، یہ حقوق العباد ہے۔ اے میرے امتیوں، میں تو چلا پھر رفیق الاعلیٰ، دنیا کو چھوڑ دیا، میں چلا، تم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی ذمہ داری نبھاتے رہنا، اسی کا نام سیرت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔